السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم مصارف زکوٰۃ کے بارے میں بات کریں گے، یعنی کہ زکوٰۃ ہم کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دے سکتے، اس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی زکوٰۃ تو نکالتا ہے لیکن زکوٰۃ صحیح ٹھکانے پر پہنچتی نہیں ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے جس طرح یہ فکر کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نکالیں، اسی طریقے سے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور کن لوگوں کو نہیں دے سکتے۔ تو اس ویڈیو میں ہم یہ پوری تفصیل جانیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے قرآن کریم کی یہ آیت سمجھ لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 الفقراء، نمبر 2 المساکین، نمبر 3 العاملین علیہا، نمبر 4 المؤلفۃ قلوبہم، نمبر 5 وفی الرقاب، نمبر 6 الغارمین، نمبر 7 فی سبیل اللہ اور نمبر 8 ابن السبیل۔ یہ 8 مصارف ہیں۔ اب ہم ان کو مختصر طور پر سمجھتے ہیں۔ یہ میں نے آسان تفسیر سے ترجمہ لیا ہے۔ زکوٰۃ تو غریبوں، حاجت مندوں، صدقہ وصول کرنے پر متعین کارکنوں، وہ لوگ جن کی دلجوئی مقصود ہو، غلاموں، مقروضوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کا حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور اللہ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو یہ ترجمہ ہوا اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ 8 مصارف کون سے ہیں۔ اس میں نمبر 1 اور نمبر 2 پر ہے فقراء اور مساکین۔ ان میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ مساکین یعنی غریب، فقراء یعنی کہ بہت زیادہ غریب۔ تو ایک تو زکوٰۃ ان کے لیے ہے۔ والعاملین علیہا، صدقہ وصول کرنے پر متعین کارکنوں، یعنی کہ اسلامی حکومت کی طرف سے جن لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے متعین کیا جاتا ہے، ان کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ یا ان کی محنت دی جا سکتی ہے۔ تو یہ نمبر 3 پر ہے۔ نمبر 4 ہے والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کی دلجوئی مقصود ہو، یعنی وہ لوگ جن کے اسلام میں آنے کی امید ہو یا وہ اسلام میں تو داخل ہو گئے ہیں لیکن ابھی کمزور ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں تاکہ وہ مضبوطی سے اسلام پر جم جائے۔ لیکن یہ مصرف ابتدائی اسلام کے ساتھ خاص تھا، اب یہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہے وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، لیکن اب اس زمانے میں غلام ہی نہیں رہے تو یہ مصرف بھی باقی نہیں رہا۔ والغارمین، اور مقروضوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن وہ مقروض ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پیسوں سے اپنا قرض ادا نہ کر سکے، یعنی کہ وہ فقیر بھی ہو، غریب بھی ہو۔ اور وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے زکوٰۃ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ وہ غریب ہو۔ اس کے بعد ہے وابن السبیل، اور مسافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کوئی آدمی سفر میں ہے، اس کا مال چوری ہو گیا یا لٹ گیا یا کچھ بھی ہو گیا، اس کے وطن میں مال ہے لیکن سفر میں مال اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ کی رقم اتنی لے سکتا ہے کہ وہ سفر آسانی سے پورا کر سکے، تو مسافر زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے۔ تو یہ 8 مصرف ہے۔ ان میں سے کئی مصرف تو ایسے ہیں جو اب باقی نہیں رہے، اور جو باقی ہے ان میں بھی احناف کے نزدیک شرط یہ ہے کہ وہ غریب ہو اور محتاج ہو، گویا کہ اصل مصرف تو غریب ہے۔ باقی جو مصارف بیان کیے ہیں وہ گویا ترجیحی اسباب ہیں۔ مثال کے طور پر ایک غریب بھی ہے اور وہ مجاہد بھی ہے، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کر رہا ہے، تو اس کو پہلے زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طریقے سے کوئی غریب بھی ہے اور وہ مقروض بھی ہے تو پہلے اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو گویا کہ یہ ترجیحی اسباب بیان کیے ہیں کہ کس غریب کو پہلے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو یہ مصارف سمجھ میں آ گئے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں غریب شریعت کی نظر میں کیا ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں۔ فقراء اور مساکین، یعنی کہ شریعت کی نظر میں فقیر کون ہے، غریب کون ہے، مسکین کون ہے، تو چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ وہ آدمی جس کے پاس ضرورت سے زائد مال، سونا، چاندی، مال تجارت اور روپیہ،
یہ سارا ٹوٹل ملا کر بھی 612 گرام چاندی کے برابر نہ ہوتا ہو، یعنی کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد مال اگر ہے تو وہ سونا چاندی مال تجارت روپیہ پیسہ اگر یہ سب کچھ ہے یا تو بالکل نہیں ہے تو بھی وہ غریب اور مسکین ہے، اور اگر ہے تو وہ سب ملا کر بھی 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر نہیں ہوتا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں فقیر اور مسکین ہے، وہ غریب ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں ملا کر یہ ٹوٹل اگر 612 گرام چاندی یا اس سے زیادہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر ہو جاتا ہے تو وہ آدمی شریعت کی نظر میں غریب نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے۔ وہ رشتہ دار جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک تو سمجھ لو اصول، یعنی کہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، یہ اصول ہیں، یعنی جن سے وہ پیدا ہوا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے فروع، یعنی جو اس سے پیدا ہوئے ہیں، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے زوجیت، یعنی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ رشتہ دار ہے جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اصول کو نہیں دے سکتے، فروع کو نہیں دے سکتے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی کو بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ساس سسر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، داماد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ کون سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کون سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان میں سے ایک ہے غیر مسلم۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ نمبر 2 مجنون، پاگل، اگر مجنون آدمی ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تیسرے نمبر پر ہے ناسمجھ بچہ، ناسمجھ بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ چوتھے نمبر پر ہے مالدار باپ کا نابالغ بچہ۔ مالدار باپ کا اگر بالغ بچہ ہے اور وہ غریب ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اگر مالدار باپ کا نابالغ بچہ ہے تو اس کو نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ باپ کے تابع شمار ہوتا ہے، اور جب باپ مالدار ہے تو نابالغ بچہ بھی مالدار شمار ہوگا اور اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اگر بالغ بچہ ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ خود غریب ہے۔ اب یہ جو 2 قسم کے لوگ ہیں، مجنون اور ناسمجھ بچہ، اگر ان کی طرف سے ان کا ولی اگر زکوٰۃ وصول کرتا ہے، جیسے کہ باپ ہے، بھائی ہیں، چچا ہیں، اگر وہ لوگ ان کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، کوئی آدمی مجنون ہے اس کی طرف سے اس کا باپ زکوٰۃ وصول کرتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناسمجھ بچہ ہے، اس کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن اگر اس کی طرف سے اس کا باپ اگر زکوٰۃ پر قبضہ کرتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو مجنون اور ناسمجھ بچہ کی طرف سے اگر اس کا والی زکوٰۃ وصول کرتا ہے، یعنی کہ اس کا باپ، بھائی، چچا اگر زکوٰۃ وصول کرتا ہے تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، آپ کمنٹ میں مجھے بتائیں، کیا سوتیلی ماں کو یا سوتیلے باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کمنٹ میں اس کا جواب دیں۔